بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 171 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم والمسألۃ محتملۃ سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 170 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے حدیث ابن عباس پر روشنی ڈالی تھی۔ مصنف نے مزید دلائل بیان کیے ہیں جن میں حدیث ابن عباس بھی ہم نے دیکھی تھی۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں مصنف نے فریقین کے دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے درمیانی بات کرنے کی کوشش کی تھی، اور انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران آج انشاءاللہ ہم دوسرا موضوع شروع کریں گے۔ ویسے تو پچھلا جو موضوع تھا الموضوع الاول، اس کے آخری چند لائنیں رہتی ہیں، وہ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم پڑھ لیں گے، اور ہمارا پچھلا موضوع الموضوع الاول کے نام سے جو تھا وہ مکمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ دوسرا موضوع جو الفصل الاول کا ہے وہ آج کے اس سبق میں ہم شروع کر دیں گے۔ اور دوسرا موضوع ہے ولی کے اوصاف کے بارے میں، کہ ولی کس طرح کا ہونا چاہیے، کس کی ولایت قابل قبول ہوگی اور کس کی ولایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ والمسألۃ محتملۃ کما تری، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے اس میں پوری طریقے سے احتمال موجود ہے۔ پیچھے فریقین کے دلائل کے بعد مصنف نے تفصیلی گفتگو کی ہے، سب میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ درست بھی ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ غلط بھی کہہ لیں، تو بہرحال احتمال موجود ہے، یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں، تو پورا طریقے سے احتمال موجود ہے۔ وَلَكِنَّ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ الشَّارِعُ، اگر شارع کا قصد، شارع کا ارادہ اشتراط الولایتی، ولایت کو شرط قرار دینا ہوتا، تو لَبَيَّنَ جنس الاولیاء، تو پھر شارع اولیاء کی جنس بھی بیان کرتا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر شارع کا یہ مقصد ہوتا کہ ولایت شرط ہے نکاح کے لیے، عورت خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی ولی کی اجازت کے بغیر، اگر شریعت کا یہ مقصود ہوتا تو مصنف کہہ رہے ہیں لَبَيَّنَ جنس الاولیاء، تو پھر شریعت یہ بھی بیان کرتی کہ وہ اولیاء کس طرح کے ہونے چاہیے، ان کی جنس کیا ہونی چاہیے، وَأَصْنَافَهُمْ، اور ان کی صنف کیا ہونی چاہیے، ان کی اقسام کیا ہونی چاہیے، وَمَرَاتِبَهُمْ، اور ان کے مراتب کیا ہونے چاہیے۔ یعنی اگر شارع کا یہ مقصود ہوتا کہ ولایت کے لیے، نکاح کے لیے ولایت شرط ہے، تو پھر شارع اولیاء کے جنس، اولیاء کے اصناف اور اولیاء کے مراتب بھی بیان کرتا، جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی یہ پڑھا تھا کہ وہ مجمل تھا آیت مبارکہ کا مفہوم، اور جہاں پر اجمال ہوتا ہے وہاں پر بیان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فَإِنَّ تَأَخُّرَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ، اور جب کسی چیز کا، کسی بیان کی حاجت ہوتی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس ضرورت کے مطابق اگر وہ چیز اسی وقت آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر وہ مؤخر ہو جائے اس وقت سے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہی مصنف کہہ رہے ہیں فَإِنَّ تَأَخُّرَ الْبِيَانِ، کہ بیان تاخیر سے آئے، وقت الحاجتی، حاجت کے وقت سے، یعنی جس وقت اس بیان کی ضرورت ہے اس وقت وہ آیا نہیں، تو لا يجوز، پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا بیان آئے یا نہ آئے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا بیان لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور نہ اس طرح کا بیان لانے کی ضرورت ہے، یعنی ایسا نہیں کہ شارع کا مقصود یہ اور بیان اب ہم بعد میں لاتے پھر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا دوسری بات دیکھیں، فَإِذَا كَانَ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے، تاخیر البیان عن وقت الحاجتی، حاجت کے وقت سے بیان کو مؤخر کرنا، وَكَانَ عُمُومُ الْبَلْوَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، اور آپ کو پتہ ہے پیچھے بھی اس کی وضاحت کی گئی تھی کہ اس مسئلہ میں عموم بلوہ ہے،
عام طور پہ مسلمانوں میں یہ مسئلہ نکاح کا ہوتا رہتا ہے، عموم بلوہ سے اس مسئلے کا تعلق ہے، تو پھر کیا ہے، یقتضی ان ينقل اشتراط الولایت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ولایت کا جو شرط ہونا ہے نا، یہ منقول ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتراً، تواتر کے ساتھ، او قریبا من التواتر، یا تواتر کے قریب قریب، تو کم از کم اس کا درجہ ہوتا۔ عموم بلوہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے نا، عام طور پہ نکاح ہوتے ہیں امت مسلمہ کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتے رہے، تو پھر ولایت کے شرط ہونے کے بارے میں کوئی روایت منقول نہیں ہے کہ جی ولایت شرط ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے شخص جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کا کوئی ولی مقرر کیا ہو اور پھر نکاح کروایا ہو، ایسا منقول نہیں ہے، تواتر کے ساتھ بھی نہیں ہے اور تواتر کے قریب قریب کے درجے میں بھی نہیں ہے۔ ثم لم ينقل، جب یہ منقول ہی نہیں ہے تو فقط یجب، پس واجب ہے، ان یعتقد احد امرین، کہ دو امرین میں سے کسی ایک پر اعتقاد کر لیں، ٹھیک ہے، یعنی دو باتوں میں سے کسی ایک پر عمل کر لیں، یعنی جب نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تواتر کے ساتھ یا تواتر کے قریب قریب، حالانکہ عموم بلوہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور وقت حاجت سے بیان مؤخر بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر دو باتوں میں سے کسی ایک پر اعتقاد کر لیا جائے، یا دو میں سے ایک ہی صورت اب واجب ہو سکتی ہے۔ اما انہ لیست الولایت شرطا فی صحت النکاح، پہلی یہ ہو سکتی ہے کہ نکاح کی صحت کے لیے ولایت شرط ہی نہیں ہے، ایک بات یہ ہوگی، بات ہی ختم ہو جائے گی کہ جی شرط ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لے گی تو ہو جائے گا، البتہ وہ فسخ وغیرہ کی صورت اپنی جگہ برقرار ہے کہ اگر اس نے غیر معروف طریقے سے کیا یا غیر کف میں کر لیا تو وہ ایک الگ بحث ہے۔ وَإِنَّمَا لِلْأَوْلِيَاءِ الْحِسْبَةُ وَفِي ذَلِكَ، یہی جو بات میں نے ابھی کی کہ اولیاء کے لیے اس وقت محاسبہ کرنا ہوگا، اس وقت اولیاء جو ہے احتساب کا حق رکھتے ہیں، وہ غیر کف میں نہیں کرنے دیں گے، غیر معروف طریقے سے نہیں کرنے دیں گے، البتہ یہ حق ان کو حاصل رہے گا۔ وَإِمَّا، اور یا تو ان کانا شرطن، اس کو شرط مان لیں صحت کی، نکاح کی صحت کے لیے، کہ ولایت صحت نکاح کے لیے شرط ہے، دو ہی باتوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنا ہے، یا تو اس کو کہہ دیں کہ جی ولایت شرط ہی نہیں ہے نکاح کی صحت کے لیے، دوسری بات یہ ہے کہ شرط ہے، تو پھر کیا ہے، فَلَيْسَ مِن صِحَّتِهَا تَمْيِيزُ صِفَاتِ الْوَلِيِّ وَأَصْنَافِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ، تو اس کی صحت میں ولی کی صفات اور ولی کے اقسام اور ولی کے مراتب کی تمیز شامل نہ ہو، ٹھیک ہے، پھر یہ کہیں گے کہ جب کہہ دیں گے کہ وہ شرط نہیں ہے تو پھر ولی کی صفات اور ولی کی اقسام اور ولی کے مراتب پھر اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو بس یہ دو صورتیں ہیں، مصنف نے ساری بات کا خلاصہ بالکل آخر میں آ کے بیان کر دیا ہے۔ وَلِذَلِكَ يَضْعُفُ قَوْلُ مَنْ يُبْطِلُ عَقْدَ الْوَلِيِّ، لہٰذا اسی وجہ سے ان لوگوں کا مسلک کمزور معلوم ہوتا ہے جو قریب ترین ولی کی موجودگی میں دور کے ولی کی ولایت میں عقد نکاح کو باطل قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مَنْ يَبْطِلُ عَقْدَ الْوَلِيِّ الْأَبْعَدِ، دور کے ولی کے عقد کو باطل قرار دیتے ہیں، مع وجود الاقرب، حالانکہ قریب کا جو ولی ہے وہ موجود ہے، اور اگر قریب کا موجود ہونے کی صورت میں دور والے ولی نے نکاح کروا دیا تو وہ اس کو باطل قرار دیتے ہیں، تو یہ بات پھر ان کی کمزور لگتی ہے۔ بہرحال یہ بڑا لمبا اور تفصیلی مسئلہ مصنف نے ذکر کر دیا ہے کہ ولایت جو ہے وہ نکاح کے لیے شرط ہے یا شرط نہیں ہے۔ تفسیراً فقہا کا اختلاف ہم نے دیکھ لیا، دو ہی فریق بنے تھے، ایک کا کہنا تھا کہ شرط ہے، دوسرے کا کہنا تھا کہ شرط نہیں ہے، دونوں کے دلائل بھی مصنف نے بیان کر دیے، اور پھر یہ دلائل کا رد کیا، اور فریقین کے دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے مصنف نے خود اپنا فیصلہ دیا اور اپنا اجتہاد پیش کیا ہے، اور تفسیراً آخر میں پھر خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ بہرحال یہی بات زیادہ بہتر ہے کہ ولایت شرط تو نہیں ہے نکاح کی صحت کے لیے، کہ عورت کو اجازت ہے وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، لیکن ولی کی اجازت کے ساتھ کرے تو بہت بہتر ہے، اس سے عورت کی بھی عزت برقرار رہے گی، اس کے خاندان کی عزت بھی برقرار رہے گی، اور نکاح بھی ہو جائے گا۔ ہاں لیکن اگر کوئی عورت ایسا نہیں کرتی تو نکاح ہو جائے گا بشرطے کہ اس نے کف میں کیا ہو، غیر کف میں نہ کیا ہو، معروف طریقے سے کیا ہو، غیر معروف طریقے سے نہ کیا ہو۔ آگے دیکھیں الموضوع الثانی، دوسرا موضوع یہاں سے مصنف شروع کر رہے ہیں،
اور وہ ہے فی صفت الولی، ولی کی صفات کے بارے میں، ولی کی صفات کے بارے میں۔ پیچھے تو ولایت شرط ہے یا شرط نہیں ہے نکاح کے لیے، پہلا موضوع اس بارے میں تھا، اور دوسرا موضوع ولی کیسا ہونا چاہیے، ولی کے اوصاف، ولی کی صفات کیسی ہونی چاہیے۔ تو الموضوع الثانی، دوسرا موضوع، وَأَمَّا النَّظْرُ فِي الصِّفَاتِ الْمُوجِبَةِ لِلْوِلَایَةِ، یہ ولایت یعنی ولایت کو واجب کرنے والی جو صفات ہیں وہ، وَالسَّالِبَةِ لَهَا، اور سلب کرنے والی صفات جو ہیں ولی کی وہ، فَإِنَّهُمْ اتفقوا عَلَىٰ أَنَّ مِن شرط الولایتی، تو اس بات میں فقہا کا اتفاق ہے کہ ولایت کی شرط یہ ہیں الاسلام، اسلام، والبلوغ، بالغ ہونا، والذکورہ، اور مذکر ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ صفات موجبہ ہیں جو ولی کے اندر ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اور صفات سالبہ جن کا نہ ہونا چاہیے، یعنی وہ صفات نہیں ہونی چاہیے ولی کے اندر، ورنہ سوالبہ، اور وہ صفات جو ولی کے اندر نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر سلب ہونی چاہیے، ازداد حاضی، اس کی ضد ہیں، یعنی یہ جو صفات موجبہ ذکر کی ہیں ان کی ضد جو ہیں وہ صفات سالبہ ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ الکفرہ، کافر ہونا، والصغرہ، چھوٹا ہونا، اور کمسن ہونا، والانوثۃ، اور مؤنث ہونا۔ یعنی اگر کسی ولی کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں گے تو وہ ولی نہیں بن سکے گا، اور اگر جس ولی کے اندر اسلام، بلوغت اور مذکر ہونا پایا جائے گا وہ ولی بن سکتا ہے، وہ کسی بھی اپنے ماتحت لڑکی کا نکاح کروا سکتا ہے۔ تو یہ صفات ہیں جو ولی کے اندر ہونا لازمی ہے۔ مصنف نے موجبہ صفات بھی بیان کر دیں اور سالبہ صفات بھی بیان کر دی۔ یہیں سے آگے اگلے سبق میں ہماری بات تفصیل سے چلے گی، اس میں فقہا کا اختلاف ہے، اختلافی صورتیں دیکھیں گے، پھر یہیں سے آگے یہ پورا دوسرا موضوع جو ہے یہ ہمارا شروع ہو جائے گا۔ تو لہٰذا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران آج ہم نے دوسرا موضوع شروع کیا ہے، اور دوسرا موضوع ہے اولیاء کی صفات کے بارے میں کہ ولی کے اندر کون سے اوصاف ہونے چاہیے۔ 3 اوصاف موجبہ ہیں، اسلام، بلوغت اور مذکر ہونا، اور ایسی ہی صفات سالبہ بھی ہیں کہ وہ نہیں ہونی چاہیے، کفر اور کمسنی یعنی چھوٹا ہونا، اور ایک تیسری صفت ہے مؤنث ہونا کہ عورت بھی جو ہے وہ ولایت کا درجہ نہیں رکھتی، اس کو ولایت کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ اور ولی کے اوصاف کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا کہ ولی کے اوصاف کون کون سے ہیں، آگے انشاءاللہ اسی سے اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق تو وہی ہمارے سوال ہیں، مذکور عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ایسے ہی یہ سوال جو ہے آج ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کی ذیلی ابعاد جتنی بھی مصنف نے ذکر کی تھی سب کو ہم نے تفصیلاً دیکھ لیا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 172 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثانی ہمارا چل رہا ہے، اور الموضوع الثانی ہمارا شروع ہو گیا ہے۔ وقت تلفظ سے انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ ولی کی جو اوصاف ہیں ان میں فقہا کا اختلاف ہے، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔